خوش آمدید۔ آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں خوش آمد پر، یعنی چاپلوسی پر، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اکرم ثاقب کے کمال کے مضمون کا سہارا لیں گے۔ تو آئیے ذرا اس فن کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ پہلے ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی غیر معمولی اوزار کو، پھر ہم خوش آمد کے مختلف کرداروں سے ملیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں بڑے بڑے زوال کا سبب یہ کیسے بنی، اور آخر میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت کا سامنا کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، جو ہے ایک غیر معمولی اوزار کے بارے میں، تاریخ کی ایک ایسی ایجاد جسے شاید سب سے کم سمجھا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، تاریخ کی سب سے اہم ایجاد کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر کوئی پہیہ یا انٹرنیٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو مصنف کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ ان کے مطابق تاریخ کی سب سے بڑی ایجاد ہے چمچہ۔ جی ہاں، چمچہ۔ لیکن اس کی اصل طاقت کچن میں نہیں ہے، بلکہ معاشرے اور سیاست کے میدان میں ہے۔ یہی وہ اوزار ہے جو بظاہر ہلکا لگتا ہے، لیکن خاموشی سے سب سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ تو یہ چاپلوسی ہے کیا چیز؟ مصنف اسے کہتے ہیں عقل کا جنازہ۔ کیا خوب کہا ہے، یعنی ایک ایسا جنازہ جسے اٹھانے والے خوش آمدیوں کا اپنا تو کوئی وزن ہوتا نہیں، ان کی پہچان ہی اس بڑے شخص سے ہوتی ہے جس سے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے کرداروں کی طرف۔ دیکھیں، خوش آمد کوئی ایک عمل نہیں ہے، یہ تو ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے جس میں ہر کردار کی اپنی جگہ اور اپنی ذمہ داری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بہت بڑا لیڈر، کوئی طاقتور شخص ایک دن اٹھ کر کہتا ہے، دوستوں آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بالکل بے تکی بات ہے۔ اب خوش آمدی کا جواب سنیے، وہ فوراً کہے گا، کیا بات ہے علی جا، میں تو خود صبح سے سوچ رہا تھا کہ آج دھوپ میں اتنی ٹھنڈک اور مزہ کیوں ہے، اب سمجھ آیا کہ یہ تو آپ کا کرشمہ ہے۔ اس نے صرف ہاں نہیں کہا، بلکہ اس جھوٹ پر ایک اور جھوٹ کی پوری عمارت کھڑی کر دی۔ تو اس نظام کا جو پہلا اور سب سے بنیادی کردار ہے وہ ہے چمچہ۔ یہ ایک جادوئی آئینے کی طرح ہے۔ اس کا کام ہے بدصورت کو خوبصورت اور ایک احمق کو بہت بڑا فلسفی بنا کر دکھانا، بس ہاں میں ہاں ملانا۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے کڑچھا۔ یہ سمجھے خوش آمدیوں کا چیف آف سٹاف ہے۔ اس کا کام صرف تعریفیں کرنا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لیڈر تک سچائی کی ذرا سی بھی ہوا نہ پہنچے۔ یہ ایک طرح کا گیٹ کیپر ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور شاید سب سے خطرناک کردار، مالشیا۔ یہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنی جسمانی خدمت سے لیڈر کی انا کی ایسی مالش کرتا ہے، اس کے دماغ کی ایسی مالش کرتا ہے کہ لیڈر خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی طاقت کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو یہ تینوں مل کر ایک بڑا خطرناک نظام بناتے ہیں۔ چمچہ زبان سے تعریف کر کے لیڈر کو اس کی جھوٹی عظمت کا عکس دکھاتا ہے۔ کڑچھا معلومات کو روک کر حقیقت کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور مالشیا اپنی خدمت سے لیڈر کو لامحدود طاقت کا وہم دلا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے؟ نہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نظام کا خاتمہ ہمیشہ تباہی پر ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تباہی آتی کیسے ہے۔ دیکھیں، طریقہ بہت سادہ ہے۔ یہ خوش آمدی اپنے لیڈر کو تعریفوں کے پر لگا کر آسمان تک لے جاتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ ٹھیک اسی وقت چھوڑتے ہیں جب گراوٹ سب سے خطرناک ہو۔ وہ جھوٹ کی ایک ایسی بنیاد بناتے ہیں جو دیکھنے میں بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بنیاد ٹوٹتی ہے، لیڈر سیدھا زمین پر آ گرتا ہے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مضمون میں خاص طور پر ذکر ہے یزید کے دربار کا، ہٹلر کے پاگل پن کا، مغلیہ سلطنت کے زوال کا اور نوابوں کی بربادی کا۔ یہ سب اسی خوش آمد کے نظام کا شکار ہوئے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لیڈر تباہی کے گڑھے میں گرتا ہے تو یہ خوش آمدی اس کے ساتھ نہیں گرتے، وہ تو پہلے سے ہی ایک نئی دیگ، ایک نیا لیڈر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ سارا کھیل پھر سے شروع کیا جا سکے۔ اور اسی بات سے ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ایک تلخ حقیقت، ایک ایسی مساوات جو کبھی نہیں بدلتی۔ مصنف کے مطابق یہ ایک آٹو تکون ہے۔ اس کے 3 کونے ہیں۔ پہلا، چمچہ، جو دیگ یعنی وسائل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، مالشیا، جو جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا،
خوشامدی جو عقل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ تکون اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ سچائی اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور مصنف اپنی بات ایک بہت ہی طاقتور جملے پر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تکون سلامت ہے، دنیا کی دیگ میں انصاف کا سالن کبھی نہیں پکے گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا ناانصافی کی جڑ دراصل یہی تکون تو نہیں،